السلام علیکم، کیسے بھائی آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ اچھا، اس طرح ہے کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ مدارس میں اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں، طالب علم، اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ لوگ جو ڈیوٹی کرتے ہیں مساجد میں کرتے ہیں، کسی کو قرآن پڑھاتے ہیں، ایسی چیزیں، تو ان چیزوں سے ذریعہ آمدنی یعنی بہت کم ہوتی ہے، بہت کم۔ اس کی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر دین کی یعنی وہ قدر نہیں ہے جو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اوکے، جو معاشرے میں چل رہا ہے معاشرہ چینج نہیں کر سکتے۔ میں مدارس کے لیے ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، یا ایک نئی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مدارس کے لوگوں کو ایسے چیزیں کرنی چاہیے جو ان کے جو بچے ہیں، جو معاشرے میں جا کے جو ہے نا، جیسے اسکولوں کے بچے ہیں نکلتے ہیں باہر، تب کماؤ بچے بنتے ہیں۔ میں اس میں لالچ کی طرف بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی مساجد کے اندر جو ہمارے طالب علم یا امام مسجد ہوتے ہیں، یا جو لوگ مسجدوں میں کام کرتے ہیں، تو جو ان کو سیلری دی جاتی ہے وہ ان کی ضرورت سے انتہائی کم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اچھا رویہ نہیں، برا رویہ ہے۔ بہرحال اینی وے، معاشرہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ تو مدارس کے لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے طالب علموں کو مسجدوں اور ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دین کی خدمت تو بہت ضروری ہے، اگر ہم اس وقت چلتے زمانے میں دین کا کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیکولر لبرل لوگ میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ان چیزوں کے ذریعے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت مذہب کا کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اجر بھی اس وقت فی زمانہ میں بہت زیادہ ہے۔ اجر تو ہے ہی ہے، اجر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ وہ ضرورتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ جو شکار لوگ کھاتے ہیں کتے جو شکار کرتے ہیں وہ حلال ہے اسلام میں، تو وہ شکاری کتوں کا ٹریننگ مدارس کے جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن ساتھ میں پارٹ ٹائم کلاسز کے اندر جو علماء ہیں پارٹ ٹائم کلاسز وغیرہ کر کے بچوں کو ٹرین کر کے ایک ٹریننگ سینٹر بنا سکتے ہیں کتوں کا، جس میں شکاری کتوں کو ٹریننگ دی جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس معاشرے کے اندر جناب نئی جو لوگ کام کرتے ہیں ہیئر کٹنگ کا، بال کٹنگ کا، ان کے متعلق میں نے سنا ہے علماء سے کہ ان کا رزق حلال نہیں ہے۔ اس کی وجہ داڑھی کاٹنا وغیرہ وغیرہ، غیر شرعی بال۔ تو اس سلسلے میں بھی علماء اور مدارس مل کے ہیئر کٹنگ کے لیے اسلامی طریقہ کیا ہے، اور اس کی ٹریننگ دے کے طالب علموں کو اس طرح استعمال کر کے ہیئر کٹنگ کا اسلامی طریقہ، جو لوگ نئی فیملی سے ہیں یا مستقبل میں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے حلال طریقہ کیا ہے وہ علماء ٹریننگ دیں۔ اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ طالب علم صبح مدرسے آتے ہیں، سبق پڑھنے کے بعد شام میں جب گھر جائیں، یا قریب ایک کیبن سا رکھ لیں اور اس کے اندر اس کے اوپر لکھ دیں اسلامی ہیئر کٹنگ، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کی ایک ذریعہ آمدنی بن جائے گا، طالب علموں کا پاکٹ منی، اور معاشرے کو ایک بڑی اچھی مثال مل جائے گی کہ اسلامی طریقے سے بال کاٹنا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، کتوں کو ہو گیا، اسلامی طریقے سے بال کاٹنے کا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا زبردست فیلڈ ہے، وہ ہے حکمت کا فیلڈ۔ ہمارے پاس جو لوگ حکمت سے ریلیٹڈ پہلے مدارس میں تھا، پرانے زمانے میں جو بندہ عالم ہوتا تھا ساتھ ساتھ وہ بندہ یہ اپنا حکیم بھی ہوتا تھا، تو حکمت ایک بہت بڑا وسیع فیلڈ ہے۔ مثلاً اس کے اندر کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے حکمت کے لیے، پھر اس کے بعد وہ پیکنگ بھی ہو سکتی ہے، مارکیٹنگ میں سپلائی بھی ہو سکتی ہے، اور پنسار کی ایک دکان بھی بن سکتی ہے، حکمت بھی ہو سکتی ہے، علاج بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک لمبی سٹوری ہے، اس کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک کام کرنے کی بڑا وسیع فیلڈ ہے، اس میں بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلاً بینکنگ سسٹم۔ بینکنگ اس وقت جو چل رہا ہے ہمارے سسٹم، ہمارے پاس سودی سسٹم ہے، اس کے لیے علماء کو چاہیے کہ وہ لوگ کلاسز رکھیں، اسلامی بینکاری کی کلاسز رکھیں ایوننگ ٹائم میں، ان کی پارٹ ٹائم انکم ہو جائے گی، اور لوگوں کو اسلامی بینکاری کا طریقہ آ جائے گا، اور اس کے اوپر مزید بھی کام ہو سکتا ہے۔ بینکنگ سسٹم ایک بہت بڑا سسٹم ہے، اس کے لیے جامعہ رشیدیہ والے
شاید ان سلسلے میں کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے اس دن ان کا ایک پڑھا تھا کہ جو بندہ اپنی جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد، گریجویشن کرنے کے بعد آئے اور انہوں نے مختلف سکلز لکھی تھیں کہ وہ بندہ ایسے ایسے ہو، یہ ہو، ایسی سکلز کے بعد وہ لوگ اس کو رکھیں گے اور اس کو وہ کرائیں گے، اپنا وہ کورسز وغیرہ کرائیں گے. تو زبردست مجھے آئیڈیا ان کا لگا. اس کے علاوہ اسلامی صحافت، آج کل صحافت بڑی اہم فیلڈ ہے اور ذہن سازی کرنے میں بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے معاشرے کا. تو اسلامی صحافت ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں مدارس کو ٹریننگ کورسز وغیرہ کرا کے، ایک تو مدارس کے ذریعے آمدنی بن جائے گی، اور اس کے بعد جو ان کا عالم نکلے گا، جو بندہ عالم بھی ہوگا اور صحافی بھی ہوگا، تو وہ بھی ایک بڑا زبردست ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو وکلاء حضرات ہیں، ٹھیک ہے، کورسز کرتے ہیں، وہ جو بندہ عالم اور پلس وکیل ہوگا وہ بھی معاشرے میں بڑا کامیاب ہوگا اور اچھا یعنی وہ ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے. چلو اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک آئیڈیا دینا میرا مقصد تھا. پیشوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی پیشہ بھی ہو سکتا ہے. تو پیشوں میں اسلامی رنگ سے، اسلامی طریقے سے، اسلامی آئیڈیا سے کیسے کام کیا جا سکتا ہے، اس میں مدارس کے لیے ایک میرے پاس آئیڈیا تھا. آپ کو پسند آئے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ.